داغه مخ کی مختصر گفتگو لپاره تشریف راوړي جناب حضرت صاحبزاده حافظ حسین احمد صاحب هغه د خپل خیالات اظهار کوي. جناب صاحبزاده حافظ حسین احمد سیفی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. زنده باشی مرشدم آیین وارم ساختی، زنده باشی مرشدم آیین وارم ساختی، پارساؤ صوفی و شب زندہ دارم ساختی. در جہان گمنام بودم قیمت و قدرم نبود، در جہان گمنام بودم قیمت و قدرم نبود، صاحب و نام و نشانو بابقارم ساختی. سامعین کرام، یہ محفل عرس حضرت سیدنا و مرشدنا و قدوتنا اخونزادہ فقیر سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13واں عرس ہے، جو کہ ہم اور آپ الحمدللہ دن بدن روز بروز مبارک صاحب کی فیوزات و برکات اور اس کی محافل جس طریقے سے بڑھتی جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. مبارک صاحب کی نام و نشان و وقار جیسے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کریم دنیا کے ہر کونے کونے، ہر محلے، ہر نگر اس کی وہ نسبت پہنچا رہے ہیں. یہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اور کرامت ہی ہے. حضرت مبارک صاحب کی شان و کمالات صبح سے ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ لگے ہوئے ہیں. اس کی مبارک صاحب کی کوئی سخا کی، کوئی علم کی، کوئی تقوی کی، کوئی ولایت کی، کوئی کرامت کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر میں بلا مبالغہ یا بلا افراد و تفرید بتاؤں، یہ جتنا بیان کیا گیا یہ مبارک صاحب کی شان و مقام و مبارک صاحب کی تقوی و علم و کمال کی ایک دن کا بھی جز بیان نہیں ہو سکا. ہمارے استاد ہیں مولانا مطیع اللہ صاحب، اللہ اس کو سلامت رکھے. اس نے مبارک صاحب کی معمولات کو اکٹھا کیا، اس پر شروع کیا، جو کہ صرف مبارک صاحب کی ایک دن کی معمول ہے. یعنی صبح تہجد سے لے کے رات تک کئی صفحات پر مشتمل ہے. وہ اگر مبارک صاحب کی تقوی دیکھے، مبارک صاحب کی علم دیکھے، مبارک صاحب کی خشیت دیکھے، مبارک صاحب کی غیرت دیکھے، مبارک صاحب کی فراست دیکھے، ہر ایک پورا کی پورا ایک باب ہی ہے. بلکہ یہ جتنا آج آپ سب ساتھیوں کو جو سنتوں پر آراستہ یہ چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ سارا کی سارا مبارک صاحب کا ہی فیضان ہے. میں مبارک صاحب کی
اپنے جو میں نے دیکھا ہے یا میں نے زندگی گزاری ہے اس کی خدمت میں چند واقعات مختصر سے۔ مبارک صاحب کی تقویٰ۔ ایک دن ویل چیئر پر ہم گھر چلے گئے، مبارک صاحب گھر آرام کیا، کچھ لحظے بعد مبارک صاحب اپنے بیڈ مبارک پہ جا کے بیٹھ گئے، اشارہ کیا، میں جا کے آگے ہوا تو مبارک صاحب فرما رہے ہیں بیٹے، والد صاحب گرامی مولانا صاحب کا نام لیا، کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا ابھی سویا ہوگا۔ تو مبارک صاحب فرماتے ہیں مولانا صاحب کو بلاؤ کہ باہر کمرے میں چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر مبارک صاحب بیٹھتے تھے، وہاں اس کو بلا لو۔ میں آیا، میں نے والد گرامی کو کہا، مولانا صاحب کو میں نے کہا مبارک صاحب بلا رہے، کہتے کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا بات ہے۔ تو واپس جب آیا تو مبارک صاحب کو باہر لے کے آیا، میں ویل چیئر پر باہر نکالا۔ مبارک صاحب فرمایا کہ بیٹے میں اب ضعیف ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور ہو گئی ہے، میں جیسے لیٹ گیا سو گیا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر میری آنکھ کھلے، ایک مبارک صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا تھا، اگر نیند سے اٹھتا اگرچہ وہ واش روم کے لیے جاتا، جیسے کہ شوگر کی وجہ سے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، تو مبارک صاحب ہر مرتبہ وضو فرما دیتے، پھر وضو کے بعد تحیہ وضو بھی فرما دیتے، 2 رکعت نفل بھی ادا کرتے تھے۔ اب مبارک صاحب نے فرمایا کہ میں جب لیٹنے لگا تو مجھے خیال یہ آیا کہ میں جا کے وضو کروں گا، اور مجھے ایک شبہ پیدا ہوئی، شک پیدا ہوا کہ نماز میں وضو کے اندر خلال جو ہے، خلال داڑھی کے خلال ہوتے ہیں، یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، یہ خلال کا طریقہ مجھ سے اب میں شک مجھے ہوا کہ یہ خلال دونوں سائڈ سے یعنی داڑھی کی ایسی کی جاتی ہے یا پیچھے کی طرف کی جاتی ہے، مجھے اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوئی، شک پیدا ہوا، اور میں نے پوری زندگی کبھی بھی شک چھوڑا نہیں، تو مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ اب ظہر کے وقت آ رہی ہے، میں اب کیسے وضو کر لوں؟ شاید میرے بھائیوں یہاں پر علماء بھی بیٹھے ہوں اور اس کو اس مسئلے کے بارے میں کبھی خیال بھی نہ آیا ہو، تو سرکار مولانا صاحب کو فرماتے ہیں بیٹے مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ مسئلہ میں نے خلاصۃ الفتاوی میں نکالا ہے، آپ اس کو دے کے ذرا تلاش کر دیں۔ تو خلاصۃ الفتاوی جو ہی کھلا، مبارک صاحب کے ہزاروں کتب پڑے ہیں، یہاں پر تو یہ کتب نئے ہیں، ہماری جو مکتبہ ہے اس کے اندر ہزاروں کتب ہے، اور ہزاروں کتب میں کئی سو مبارک صاحب نے حوالہ جات اپنے دست مبارک سے نکالے ہیں، اس کے اندر درج ہے۔ تو خلاصۃ الفتاوی کو جب دیکھا، اس میں 2 اقوال آئے تھے، حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اپنی کف مبارک میں پانی جب لیتے تھے، عنق کی طرف یعنی گلے گردن کی طرف اپنے عنق کی طرف سے چوڑی کی طرف پانی یوں کرتے تھے، اور پھر چونکہ یہ ہاتھ کی جو یہ سائیڈ ہے یہ استعمال ہو گئی، تو انگلیوں کی پس پشت وہ گلے کی طرف سے ایسے ہی کیا کرتے تھے، خلال کرتے تھے۔ مبارک صاحب نے فرمایا کہ مجھے اسی پر زیادہ یقین تھا کہ ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ایک حدیث ایک روایت یہ آئی تھی کہ حضور پاک نے جب وضو فرمائی، چہرہ مبارک دھویا، تو دونوں ہاتھوں سے اس طرف سے اور اس طرف سے حضور پاک نے خلال کیا۔ اب اس قول اس مسئلے میں کہ وہ نیچے گردن کی طرف سے پانی ڈال کے جو خلال کرتے ہیں، اس میں 2 حدیث نقل تھے۔ مبارک صاحب فرمائے الحمدللہ اب میرا شک شبہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جا کے مبارک صاحب گھر آرام کیا، سویا اور ظہر نماز کے لیے وضو کی۔ ایک اور واقعہ، ایک دن وضو فرما رہے تھے، اور مبارک صاحب کا جس نے بھی ہمارے سالکین ساتھیوں نے جو دیکھا ہے اس کو علم ہے کہ مبارک صاحب وضو کے وقت ایک چادر گلے میں ڈالتے تھے، اور وضو کی استعمال شدہ ایک قطرہ پانی بھی مبارک صاحب کے کپڑوں پہ نہیں لگتے تھے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے۔ تو مبارک صاحب نے جب وضو کیا، اب میں نے وہ چادر اٹھائی، اس چادر سے کچھ پانی نیچے کارپیٹ کے اوپر، قالین کے اوپر گری گھر میں۔ بڑا جلال فرمایا مجھے، تمہیں کس نے کہا کہ اس کو اٹھا لو؟ جب آپ کو طریقے کا نہیں پتا، آپ نے فرش خراب کر لیا۔
اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، جو پانی مستعمل ہو، استعمال شدہ پانی طاہر ہے لیکن وہ مطہر نہیں، وہ دوسری چیز کو صاف نہیں کر سکتا، وہ خود ناپاک نہیں، مگر ہم دوسری چیز اس سے پاک نہیں ہوتی، مگر ہم اس سے کوئی چیز بے نماز بھی نہیں ہوتی۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تم نے نہیں دیکھا؟ وہ مبارک فرما رہے تھے کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا، اس کی وضو کی جب اعضاء جوارح دھوتے تھے، میں نے اس میں دیکھے کہ اس کی گناہیں ان پانی کے ساتھ جاتی تھی، حالانکہ مبارک ہماری عمر جو اس کے ساتھ گزری ہے 26 یا 25 سال، ہم نے کوئی بھی ایک حرام، کوئی خلاف شریعت کام نہیں دیکھا۔ لیکن مبارک صاحب کی تواضع عاجزی ہے کہ مبارک صاحب نے کیا امر کیا، فرمایا کہ میں ظہر نماز کے لیے جاتا ہوں اور میرے آنے تک اس کارپیٹ کو ٹوٹلی اٹھا کے اس کو واش کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ ایک سال مبارک صاحب فرمایا کہ میں نے جتنی بھی حدیث مبارکہ حضور پاک کے دیکھے ہیں، سب کے اوپر میں نے عمل کی ہے، مگر ایک عمل میں نہیں کر سکا ابھی تک، سنت، کہ حضور پاک نے 100 قربانیاں کی تھی، میرا بھی تمنا ہے کہ میں 100 قربانی کر لوں، میں 100 قربانی کر لوں۔ تو اس سال مبارک صاحب نے 100 قربانی کیا، ایک قربانی میں کچھ شبہ پیدا ہوا، اس کی جگہ پر ایک اور لے کے آیا، اس کو بھی مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہے عید الاضحیٰ کے اندر وہ 101 قربانی کر لی۔ اگر مبارک صاحب کی شجاعت، دلیری کی، یا مبارک صاحب کی جرأت کی اگر آپ دیکھیں، کبھی بھی جیسے بھی جابر حکمران آئے ہیں، جیسے بھی معاملات آئے ہیں، دنیا جہان کے علماء نے، لوگوں نے مخالفت کی ہے، مگر مبارک صاحب نے کبھی بھی ایک بھی مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ ابھی کرنل صاحب اٹھ کے چلا گیا، مجھے تھا کہ وہ بیٹھ کے میں یہ واقعات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہاں پر کوئی کرنل جنرل پر کوئی شخص آیا تھا، مبارک صاحب نے اس کی کالر کاٹے تھے، مبارک صاحب کی کالر نہیں چھوڑتے تھے، آپ سب کو علم ہوگا، یہاں بھی باڈی گارڈ کے ہاتھ میں ہمیشہ کینچی ہوا کرتی تھی۔ مبارک صاحب فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار خواب میں دیکھے ہیں، مجھے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو منع کیا کرو، یہ کالر اور کف نہیں ہوتی، کف وہ جو بٹن لگاتے ہیں، مبارک صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کو کاٹتا ہوں، میرے محفل میں جو آئے گا میں نے اس کو کاٹ کے رکھنا، میری آنکھوں میں اور مجھ میں یہ قوت نہیں کہ میں اس کو دیکھوں، کیونکہ مجھے حضور نے امر کی ہے۔ کرنل صاحب، وہ جنرل صاحب آیا تھا، کوئی تھا پتہ نہیں مشرف کی کوئی رشتہ دار شاید تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس نے جا کے شکایت کی، جی کیوں نے ایک لیٹر لکھا تھا سیفی کے خلاف، یہ بڑی متشدد ہے، یہ فلاں ہے فلان ہے۔ ڈاکٹر صاحب فراز صاحب ابھی اٹھ کے چلا گیا، وہ آیا عصر شام کے ٹائم، مولانا صاحب کو کہتے کہ حضور حالات بڑی خراب ہے، آرمی میں ہمارے ہزاروں کی تعداد سالکین ہے، اس میں ہر کرنل بھی ہے، جنرل بھی ہے، برگیڈیئر بھی ہے، اگر ہم اس آرمی والوں کے ساتھ کچھ نرمی نہ کریں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتی ہے، اگر آپ مبارک صاحب کو عرض کریں۔ مولانا صاحب فرمائے کہ بھائی میں یہ عرض نہیں کر سکتا، میرا جرأت نہیں کہ میں مبارک صاحب کہوں کہ یہ کام نہ کرے۔ کرنل صاحب کو مبارک صاحب دیکھے، اللہ کا ولی تھا، پتہ چلا کہ کیا بات ہے، کہتے کیا بات ہے؟ کرنل صاحب بڑے ڈر کے آگے ہوا، حضور وہ بڑے ایسے ڈر سے وہ بتایا کہ حضور یہ جھجکوں سے آرڈر آئی ہے کہ ایسے یہ سالکین جو سیفی ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلان ہے، اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں، یہ رسل کالر وغیرہ کی اور داڑھی مونچھ کی۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، مشرف کا دور تھا، فرمایا مشرف نے یہ لیٹر لکھا ہے، اگر اس کو تکلیف ہوگی تو وہ آئے گا، مجھے پکڑے گا، مجھے جیل ڈال دے گا، مجھے کہے گا کہ آپ اس کاموں کو چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے عدالت کے لیے پیش کرے گا، مجھ پر کوئی تشدد کا کوئی کیس کر دے گا، بالآخر کیا کرے گا، مجھے پھانسی چڑھا دے گا۔ محمد الرسول اللہ کی بات کے اوپر مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ عباس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہماری سنی ایک جماعت، نام نہیں لوں گا، ایک بڑی جہادی تنظیم ہے ہماری سنی جماعت کی، اس کی امیر آیا تھا ادھر، اس کی امیر آیا تھا، اس کی وہ جناح کیپ تھی اور داڑھی اس نے کالا کیا تھا، داڑھی کو خطاب کیا تھا، امامہ نہیں تھا سر کے اوپر،
وہ بھی مولانا صاحب سے ملاقات کیا کہ ہم نے سرکار مبارک صاحب سے ملاقات کرنی ہے. مولانا صاحب فرمائے بھائی آپ جس طریقے سے جاتے ہو یہ نہ ہو کہ کہیں مسئلہ نہ بنے. اسے کہا نہیں کوئی بات نہیں. ان کے ساتھ 2-3 اور بھی بندے تھے. وہ پوری تحریک کی صوبہ سندھ کی وہ علماء کی صدر تھا, علماء کا وہ تھا, چیئرمین تھا, صدر تھا. وہ آیا مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ساتھی ایسے ملاقات کے لیے آ رہے تھے. وہ شخص جیسے آیا مبارک صاحب کو ہاتھ دیا, کہتے یہ کون ہے؟ مولانا صاحب فرمائے حضور یہ فلان تحریک کی جو ہے وہ سنی علماء کا سندھ کا صدر ہے. مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایسے داڑھی سے پکڑ کے, شاید یہاں پر ساتھی بھی کچھ گواہ موجود ہوں گے, اور منہ پہ ایسے ایک زوردار تپڑ لگا دی. اس کی کیپ وہ جا کے مسجد کے ادھر درمیان گر گیا. دوسری تپڑ لگائی, کہتے علماء کا صدر ہے, یہ شیطانوں کا صدر ہے. عالم ایسے کرتے ہیں. یہ مبارک صاحب کا جرأت اور غیرت تھا دین کے اوپر, کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. میرے بھائیوں, ہم مبارک صاحب کے اولاد ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہمیں مار پڑی ہے, ہمارے چہرے کو سیاہ کیا گیا ہے. کیوں؟ ہم جماعت کے اندر حاضر نہیں تھے, نماز بھی پڑھی ہے, مگر ہم کبھی بھی مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایسے واقعہ آیا, ہم سب کو بڑی سخت مار پڑی. مبارک صاحب فرمایا کہ حالانکہ ہم نے نماز پڑھی تھی لیکن جماعت ترک ہوا تھا. مبارک صاحب فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم مجھے سامنے کھڑا کر دے اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ سیف الرحمن تیرے اولاد گھر میں تھے, تم نے اس کا پوچھا تک نہیں. میں اللہ کے لیے جواب نہیں دے سکتا. کبھی بھی کسی بھی عالم کو, کسی بھی جابر حکمران کو, کسی بھی شخص کے سامنے حق کی بات آئی, مبارک صاحب نے حق نہیں چھپایا اور منہ پہ ہی بات کر لی. یہ مبارک صاحب کی جرأت اور غیرت ہے, مبارک صاحب کی ولایت, مبارک صاحب کی معرفت. بلکہ اس مبارک کی ابھی 13 سال ہو گئی وفات کی. میں سفر میں تھا, ابھی استنبول تھا, تو والد صاحب گرامی مکہ مکرمہ گیا. میں نے کال کی کہ سلام کروں, میں مبارکباد دوں. میں نے کال کی تو مولانا صاحب مجھے ارشاد فرما رہے ہیں بیٹے ابھی میں نے خواب دیکھا مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ ابھی کا واقعہ ہے. ابھی میں نے مبارک صاحب کو خواب میں دیکھا تو میں مبارک صاحب کے پاس جا رہا ہوں اجازت لینے کے لیے کہ میں فیصل آباد ہوتا ہوں. میں فیصل آباد جا رہا ہوں, وہاں حسین احمد ہے اور کچھ ساتھی ہیں, ان سے مشورہ کر رہا ہوں عرس کی تیاریوں کے لیے. میں نے پچھلے مہینے کچھ تھوڑا سا خدمت مبارک صاحب کے عرس میں میں نے پیش کیا تھا. مولانا صاحب فرما رہے کہ مجھے مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے کہ حسین احمد کو, میرا نام حسین احمد ہے, حسین احمد کو نہیں بتانا کیونکہ اس نے اپنا خدمت پیش کر لیا اور میرے تک پہنچ چکی ہے. یقین کریں یہ ابھی 7-8 دن کی پہلے کی بات ہے. مبارک صاحب کی یہ مقام, یہ شان. میرے بھائیوں, آخر میں صرف ایک بات کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بڑی درد دیتی ہے. ہم اگر کسی بھی دنیا دار کے مجالس میں جاتے ہیں, کسی بھی محافل میں ہم جاتے ہیں, وہاں پر ایک ڈسپلن, ایک ادب اور ایک رولز ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ ہم جیسا نسبت, ہم جیسا کمالات کسی پیر اور کسی اہل طریقت کے ساتھ نہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. یہ سارا اس مبارک پیر ارچی کی توفیل اور برکت سے ہے. لیکن میرے بھائیوں, میرا آپ سب سے ایک شکوہ ہے, میں آپ سب کو مخاطب کرتا ہوں, مسجد کی اس دیوار سے لے کے اور آستانے کے اس دیوار تک آپ مجھے بتا دیں کہیں بھی کوئی دنیا دار کی مجلس میں, کہیں بھی کسی بھی پیر کی مجلس اور محفل میں کہ آپ لوگ نے یہ علم دیکھے ہیں جو یہاں پر ساتھی کھڑے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب ادب کے خلاف ہے کہ نہیں کہ یہاں پر ساتھی کھڑے ہیں؟ یہاں پر اولیاء کرام, خلفاء مبارک صاحب کے اولاد بیٹھے تاکہ لوگ اس کی ادب سے دیکھیں, اور یہاں پر لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ ٹوٹلی بے ادبی ہے. اس کے بعد میں باہر جو ساتھی ہے اس میں اگر مبارک صاحب کی مرید ہے یا مبارک صاحب کی مرید کی مرید ہے, وہ سب مبارک صاحب کی مرید ہے. بھائیوں, یہاں پر مبارک صاحب کی تصرف چلتی ہے, اس کی نگاہ ہے. مجلس جو ہماری مسجد کے اندر ساتھی بیٹھے ہیں, اس کی تقریباً 7% ساتھی سالکین باہر کھڑے ہیں, سب باتیں کر رہے ہیں, سب کھڑے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مجلس شروع کی ہے. یہ کون سا ادب ہے؟
یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا سلوک ہے بھائیوں؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جو سالکین جو یہاں پر عرس کے لیے آئے ہیں ادب کے ساتھ، فیض کی حصول کی خاطر، فیض کی طلب کی خاطر آئی ہے، کیا یہ ادب ہے کہ آپ وہاں پر جا کے باتیں کر رہے ہو؟ یہ مباحثہ نہیں دیکھتا؟ سرکار مولانا صاحب فرماتے ہیں، میں جب بھی آتا ہوں، سرکار جب آتے ہیں گاڑی میں، یہ دروازے سے جیسے انٹر ہو ادھر ہی اترتا ہے، گھر تک پیدل جاتے ہیں۔ فرماتے ایک دن میں نے خواب دیکھا مبارک صاحب بڑی جلال فرما رہے ہیں، کئی بچوں کو ڈانٹا اور بڑا جلال کیا۔ فرمایا کہ ایک مولانا ادب کرتے ہیں، باقی سب بے ادب ہو گئے ہیں، کیونکہ گاڑی میں یہاں بیٹھ کے گزرتے ہیں، اس کو ادب کی خیال نہیں۔ اگر مبارک صاحب اتنا دیکھتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو نہیں دیکھتا؟ مگر ہم ایک بات ہے، اللہ فرماتے انا علی ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کی گمان کی مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر مبارک صاحب کو ہم ایسے حیات سمجھے، مبارک صاحب کو ہم اس طرح ولی اللہ سمجھے اور اس کے ادب کی ہم مراعات کریں، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں اسی طرح ادب اور ہمیں اسی طرح عزت مل جائے گی۔ اللہ کی ولی کے ساتھ جیسے تم معاملہ کرو گے، اللہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ ہزاروں خلفاء ہے، ہزاروں سالکین ہے، اس میں سے آپ دیکھتے ہو ایک کو اللہ نے اتنا شان دیا، اتنا مقام دیا، اتنا عزت دیا، اتنا خدمتیں ہیں۔ کرنل سرفراز صاحب جیسے ہزاروں کرنل ہے، کرنل صاحب کا باپ پیر تھا، اس کا دادا کوئی پیر ہے، اس کا نانا کوئی پیر تھا، کس ذات سے ہے؟ اس کو جو یہ مرتبہ مقام ملا ہے، کس کے طفیل ملا، کس کے دعا سے ملا؟ میاں صاحب بیٹے ہیں، کیا میاں صاحب کا والد صاحب پیری طریقت تھا؟ مولوی نظام الدین صاحب بیٹے ہیں، کیا اس کا والد صاحب کون سا عالم کا، کون سی پیر صاحب کا بیٹا ہے؟ یہ میں نے مثال پیش کی، ہزاروں لاکھوں ایسے خلفاء ہیں مبارک صاحب کی، مگر ہم اپنے اپنی محبت، اپنے اپنی ادب، اپنے اپنے اخلاص کی طفیل اللہ نے ان کو اتنا نوازا، اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، اللہ نے اتنا ان کو عزت عطا کی، صرف کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے، اخلاص و محبت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر آئیں اخلاص و ادب کے ساتھ، لیکن یہاں سے اٹھ کے بے ادب چلے جائیں یا محروم چلے جائیں۔ میرے آپ سب سے التماس ہے، ہر سال میں فریاد کر رہا ہوں کہ بھائیوں، باہر جو ساتھی بیٹھے ہو، خدا آئے ہو، آرام سے بیٹھو، اولیاء کرام کی، علماء کی، فقہاء کی اور ہمارے بزرگوں کے ارشادات ہیں، ملفوظات ہیں، مبارک کی کرامات سنو، اور جو مبارک کے بیانات، اس کی کمالات، اس کی کرامات، اس کے علم تقوی بیان کی جاتی ہے، میں بھائیوں آپ سب کو حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ کما حق ہو مبارک کا شان نہیں تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے علم، کمال، تقوی اور ہر ایک شے موجود تھی جو بیان کی جاتی ہے۔ مگر اگر آپ توجہ کریں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھے، تب جا کے آپ کو یہ نصیب ہوگی۔ اللہ سب سے اول مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ ساتھیوں کو اللہ رب ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔